بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں محمد شعیب اوان آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے درخواست نگاری۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم درخواست لکھنے کا طریقہ اور ایک درخواست جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو درخواست لکھنے کے لیے درج ذیل امور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کون کون سے امور ہیں جی؟ نمبر 1، جس افسر کے نام درخواست لکھنی ہو اس کا عہدہ اور پتہ پہلی سطر میں لکھیں گے اور لفظ جناب اور صاحب کا استعمال ایک ساتھ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر بخدمت جناب پرنسپل یا پھر لکھیں گے بخدمت پرنسپل صاحب، یعنی جناب اور صاحب دونوں کو ایک ساتھ استعمال نہیں کریں گے، ایک ساتھ نہیں لکھیں گے۔ نمبر 2، دوسری سطر میں درخواست کا موضوع یا عنوان لکھیں گے۔ نمبر 3، تیسری سطر میں جناب عالی یا جناب محترم یعنی خطابیہ کلمات لکھیں گے اور جناب عالی کے بعد ندائیہ کی علامت جو ہے وہ ضرور لکھیں گے۔ نمبر 4، درخواست کے مندرجات کو 2 یا 3 پیراگراف میں لکھیں گے۔ نمبر 5، پہلی 3 سطور میں دائیں طرف برابر جگہ چھوڑیں گے اور نمبر 6، العارض کے دائیں طرف تاریخ جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ نمبر 7، درخواست کم از کم 1 صفحہ پر ہونی چاہیے۔ تو اب عزیز طلباء ہم درخواست کا خاکہ دیکھتے ہیں، ادارہ کی سربراہ سے التماس یا گزارش کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہوگا بخدمت جناب پرنسپل، یہ افسر کا عہدہ ہے مکمل، اور آگے اس کا پتہ گورنمنٹ کالج راولپنڈی 1 نمبر کا ہوتا ہے، اور دوسری سطر پر لکھیں گے عنوان یا موضوع، یعنی جس مقصد کے لیے درخواست لکھی جا رہی ہے، درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، تو 1 نمبر کا عنوان یا موضوع کا ہوتا ہے۔ اور تیسری لائن پہ لکھیں گے، تیسری سطر پر جناب عالی، یعنی خطابیہ کلمات جو ہیں، تو 1 نمبر ان خطابیہ کلمات کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شروع کریں گے مؤدبانہ گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے کہ۔ تو عزیز طلباء دیکھیں، اب درخواست کے مندرجات ہیں، یہ نفس مضمون جو ہے لکھنے لگے ہیں، تو نفس مضمون کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آگے نفس مضمون ہے، یعنی درخواست کے مندرجات ہیں، تو اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، تو 2 یا 3 پیراگراف کی صورت میں یہ ہونے چاہیے۔ تو یہ دیکھیں 3 پیراگراف کی صورت میں نے یہ لائنز لگائی ہوئی ہیں، تو کم از کم 3 پیراگراف ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں پہلی 3 جو سطور ہیں ان میں دائیں طرف برابر جگہ چھوڑی ہوئی ہے، تو پہلی 3 سطور میں دائیں طرف برابر جگہ چھوڑنی چاہیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں العارض لکھا ہوا ہے، تو العارض کے بالکل دائیں طرف جو ہے تاریخ، بالکل سامنے تاریخ لکھی ہوئی ہے، تو العارض کے بالکل دائیں طرف سامنے تاریخ جو ہے وہ لکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اپنا رول نمبر اور اپنی کلاس جو ہے یہ لکھنی چاہیے۔ تو عزیز طلباء درخواست 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک انفرادی درخواست ہوتی ہے جو ذاتی طور پر لکھی جاتی ہے، بندہ خود ذاتی طور پر لکھتا ہے، اور دوسری اجتماعی درخواست، جس طرح اہلیان علاقہ جو ہے وہ مل کے سارے لوگ جو ہے وہ درخواست لکھتے ہیں۔ یہ تھا درخواست کا خاکہ۔ اب درخواست دیکھتے ہیں۔ درخواست ہے ہماری حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ پرنسپل کے نام، تو دیکھیں بخدمت جناب پرنسپل، آگے کوما، گورنمنٹ کالج، پھر کوما، راولپنڈی، یعنی پہلی سطر پہ دیکھیں افسر کا مکمل عہدہ اور پتہ تحریر ہے، اور دوسری لائن دوسری سطر پہ دیکھیں عنوان لکھا ہوا ہے درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور تیسری لائن پہ دیکھیں جناب عالی یعنی خطابیہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، اور خطابیہ کلمات کے بعد یہ ندائیہ کی علامت ہے باقاعدہ۔ تو یہاں تک یہ 3 لائنیں جو ہیں یہ مکمل ہوئیں، تو 1 نمبر ہوتا ہے ان کا، یعنی افسر کا مکمل عہدہ اور پتہ 1 نمبر، عنوان موضوع 1 نمبر، اور خطابیہ الفاظ 1 نمبر، اور آگے نفس مضمون شروع ہو رہا ہے، یعنی اس کو درخواست کے جو ہے مندرجات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں 2 سال یعنی 2017 سے 2019 آپ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں۔ میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان رول نمبر 201 کے تحت 890 نمبر لے کر امتیازی کامیابی کے ساتھ پاس کیا ہے۔ میں نہ صرف تعلیمی سرگرمیوں میں، اب دیکھیں یہ پہلا پیراگراف مکمل ہوا، آگے دوسرا پیراگراف جو ہے شروع ہے، میں نہ صرف تعلیمی سرگرمیوں میں نمایاں رہا بلکہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیتا رہا ہوں۔
میں نے کالج میگزین کے مدیر اور ہاکی ٹیم کا کپتان ہونے کی حیثیت سے بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اب مجھے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی مجھے میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ جلد از جلد دینے کے احکامات صادر فرمائیں تاکہ میں بروقت اپنی تعلیم جاری رکھنے کا بندوبست کر سکوں۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اور اس کے بعد العارض، اور العارض کے دائیں طرف بالکل سامنے تاریخ لکھی ہوئی ہے 28 دسمبر 2020، اور آپ کا فرما بردار شاگرد اپنا نام لکھنا ہے، کلاس لکھنی ہے، سال اول اور رول نمبر لکھنا ہے۔ تو یہ درخواست جو ہے اچھے طریقے سے آپ نے اپنی اصل کاپیوں پہ بھی لکھنی ہے، پریکٹس کے طور پہ بھی، اور یاد بھی کر لینی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں درخواست بنام، یعنی درخواست جو ہوتی ہے، یعنی درخواست میں جو افیسر ہوتے ہیں یا اس کا عہدہ لکھنا ہوتا ہے، چھٹی کی درخواست ہو، فیس معافی کی ہو، جرمانہ معافی کی ہو، دوبارہ داخلہ کی ہو، یا تفریحی ٹور، تو ان موضوعات پر اگر درخواست لکھنی ہو تو مخاطب کرنا ہو کسی افسر کو تو ایسے مخاطب کریں گے، لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج۔ اور اسی طریقے سے اجرائے سند کی درخواست ہو، تصحیح سند ہو یا تصحیح تاریخ پیدائش، یعنی سند کی درستی کے لیے ہو یا تاریخ پیدائش کی درستی کے لیے درخواست لکھنی ہو تو پھر پرنسپل کو نہیں لکھیں گے، بلکہ لکھیں گے بخدمت جناب چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکٹری ایجوکیشن لاہور۔ اور اسی طریقہ سے اگر اندراج مقدمہ یا کوئی ریٹ کے لیے درخواست لکھنی ہو تو پھر لکھیں گے بخدمت جناب افیسر انچارج تھانہ صدر راولپنڈی۔ اور اگر لکھنی ہو ڈاک کی بے قاعدگی یا ڈاکیہ کی شکایت کے لیے تو پھر جو افسر ہوگا جس کو مخاطب کریں گے تو لکھیں گے بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر ضلع راولپنڈی۔ اور اسی طریقہ سے اگر اجرائے خواتین کالج یا بوائز کالج کے اجراء کے لیے درخواست لکھنی ہو تو لکھیں گے بخدمت جناب وزیر تعلیم سیکٹری ایجوکیشن صوبہ پنجاب راولپنڈی۔ تو عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سے پہلے لیکچرز میں بھی جو ہے آپ کو درخواست کا طریقہ کار بتایا گیا تھا باقاعدہ، اور ایک درخواست یہ حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ تو دوبارہ آپ نے اچھے طریقے سے اس درخواست کو یاد کرنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق جو ہے یہ درخواست آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔